سے اب رفتار مصطفیٰ شروع ہو رہی ہے اور دیدار الہی نصیب ہو رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى. ناک جھپکی نہ نگاہ ترچی ہوئی. آنکھ جھپکتی کب ہے؟ جب دیکھنے کی تاب نہ ہو. آنکھ چندھیا جاتی ہے, دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی. ناک جھپکی نہ نگاہ ترچی ہوئی. ترچی کب ہوتی ہے؟ یا تو تب ہوتی ہے جب شرمندگی ہو, وہاں پر کوئی شرمندگی نہیں. یا اللہ جس طرح تو نے فرمایا تھا اسی طرح میں نے کیا. میرا تو ہر عمل تیری جانب سے ہے, میرا تو ہر قول تیری جانب سے ہے. یا اللہ میں تو تیری رضا کی خاطر سب کچھ کر رہا ہوں. وہاں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. یا نگاہ ترچی تب بھی ہوتی ہے جب کہ انسان کو خوب سے خوب تر کی تلاش ہو, ابھی سوچ رہا ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی اور ہو. سمجھانے کے لیے ایک مثال دی دیتا ہوں کہ کوئی شخص کسی کپڑے کی دکان پر جائے تو دکاندار ایک تھان کھول کے سامنے ڈالتا ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. انسان کی نگاہ ایک تھان سے دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں اس طرح پھسل رہی ہے, جا رہی ہے, ترچی ہو رہی ہے. یعنی اسے خوب سے خوب تر کی تلاش ہے کہ یہ ہے, ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے, اس سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے, اس سے بہتر کوئی اور آ جائے. رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں, میرے حبیب نے صرف مجھے ہی دیکھنا تھا, کسی اور کو دیکھنے کی تمنا نہیں تھی. ما زاغ البصر وما طغى. ناک جھپکی نہ نگاہ ترچی ہوئی. اب ہم اس بات پر کلام کریں گے کہ کیا پروردگار کی رؤیت کیا ممکن ہے, کیا رب العالمین کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں اب ہم کو تھوڑا سا کلام کیے لیتے ہیں. غور فرمائیے, قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ کا ادراک تمام آنکھیں نہیں کر سکتی اور اللہ تمام آنکھوں کا ادراک فرمانے والا ہے اور وہ لطیف خبردار ہے. یعنی پروردگار کو دیکھنا ممکن نہیں. اس آیت کریمہ سے اس سے استدلال حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا. تو اس بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بات, پہلا تو میں یہ سوال کروں گا, مجھے یہ بات فرمائیے کہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا لا تدرک الابصار, یہ فرمان جو ہے مطلقاً ہے یا صرف دنیا سے متعلق ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ فرمان جو ہے وہ مطلقاً ہے کہ کبھی بھی رب العالمین کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. کچھ چہرے یعنی کچھ ایمان والوں کے چہرے اس قیامت کے دن میں تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے کی وجہ سے. کچھ ایمان والوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. ان قریب تم اپنے رب کا دیدار ہو جائے سے اس طرح کرو گے جس طرح چودھویں کی چاند کو دیکھتے ہو. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ لا تدرک الابصار جو ہے یہ مطلقاً فرمان ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا دنیا اور آخرت میں رب کا دیدار نہیں ہوگا؟ تو ان آیات کا کیا جواب دیں گے, ان حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ کہتے ہیں صرف دنیا سے متعلق ہے, تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کون سی وجہ تخصیص ہے جس کی بنا پر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ آیت کریمہ دنیا سے متعلق ہے؟ یہ آیت کریمہ تو مطلقاً ہے, اس میں تو کسی بھی قسم کا کوئی شرط نہیں لگائی گئی, کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے. یہاں پر تو مطلقاً ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں آنکھیں. اگر یہ کہا جائے کہ دوسری آیات جو ہیں وہ اس بارے میں نشاندہی کر رہی ہیں کہ اس سے مراد صرف دنیا ہے آخرت نہیں, تو ہم یہ پیش کر دیں گے بہت ساری احادیث اور بے شمار اقوال اور بے شمار روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رب العالمین کا دیدار ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ لازماً آپ کو ایک ایسی رائے اختیار کرنی پڑے گی جو یہ بات بیان کر دے کہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم کیا ہے. اصل میں ادراک کے معنی کے اندر
جو کلام کے علماء نے. آپ امام راضی کو اٹھا کے دیکھیے, آپ علم العقائد کی عظیم الشان کتاب شرح عقائد کو اٹھا کے دیکھیں, اس میں بھی انہوں نے یہ کلام فرمایا. اور آپ لغت کی کتاب جو عربی قرآن مجید کی عربی لغت کی کتاب امام راغب اصفہانی کی, اس میں بھی انہوں نے یہ کلام فرمایا کہ ادراک کہتے ہیں احاطہ کر کے دیکھ لینے کو, کہ یہاں سے شروع ہوا یہاں پر ختم ہوا, ادھر سے شروع ہوا ادھر ختم ہوا, یہ ادراک ہے. کہتے ہیں مطلقاً رویت جو ہے یہ ادراک نہیں, مطلقاً دیکھنا یہ ادراک نہیں ہے. ادراک جو ہے وہ خاص مشاہدہ ہے, خاص رویت ہے. اگر ادراک نہیں, اگر اس میں احاطہ نہیں تو وہ رویت ہے, ادراک نہیں ہوگا. تو یہاں پر ادراک کی نفی کی گئی ہے کہ رب العالمین کا آپ ادراک کر کے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا احاطہ کر لیں, ورنہ پروردگار کو دیکھنا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہوگی, اور یہ ایک امر ممکن ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ دیتا ہوں, جس طرح کہ سورج کی روشنی ہے, آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کا اس کے ادراک نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں, آپ اس کی رویت ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے شروع ہوئی یہاں پر ختم ہو گئی, یہاں سے شروع, آپ باہر نکلے شہر میں نکلیں سورج کی روشنی آپ کو ملے گی, اس کا ادراک نہیں ہوگا, اس کی رویت ہوگی, اس کا مشاہدہ ہوگا. تو پروردگار بلا تمثیل و بلا تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کا ادراک ممکن نہیں ہے, اس کے لیے رویت ثابت ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس پر امام راضی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مقام مدح میں ہے, اور مقام کے رب العالمین کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے, اور مقام مدح جو ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جبکہ ایک چیز ممکن ہو اور وہ نہ ہو سکے. کوئی شخص اگر یہ کہے آپ خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, یہ خوشبو کی کوئی تعریف نہیں ہے. ہاں کسی کوئی حسین چہرہ ہو جو کہ پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو اور کہہ دیا جائے تمہاری بساط نہیں اسے دیکھنے کی, تو وہ اس کی مقام مدح ہے. تو یہاں پر رب العالمین سے ادراک کا نفی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین کی رویت ثابت ہے. بہرحال اس پر اور بھی طرح سے کلام ہو سکتا ہے. اب ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فرمانا ہے اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں یہ ہے کہ یہ سوال مجھ سے نہیں ہوا, بلکہ یہ سوال حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال جب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر حضرت ام المومنین کا یہ فرمان پیش کرتے ہو تو ان کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پیش کروں گا. اور یعنی حضور علیہ السلام کی حدیث پاک جو ہے وہ اسے کہیں زیادہ وزنی ہے, اس کا بہت زیادہ وزن ہے, اور اس کے مقابلے سرکار مدینہ کے فرمان علی کو ترجیح ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اور حضرت ام المومنین کا استدلال جو ہے وہ ادراک والی آیت سے ہے, اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ادراک رب کا ممکن نہیں. اب ذرا دیکھیے اور غور فرمائیے, اور حدیث اور روایات میں آتا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ بات کہتے کہ میرے آقا نے رب کا دیدار کیا تو انداز کیا ہوتا تھا, فرمایا کرتے تھے انہوں نے اپنے رب کو دیکھا, حتی انقطع نفسہ, یہاں تک کہ ان کی سانس ٹوٹ جایا کرتی تھی, وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ میرے آقا نے رب کا دیدار کیا, میرے آقا نے رب کا دیدار کیا, میرے آقا نے رب کا دیدار کیا. اور اس کے مقابلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے والی جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کو 2 مرتبہ دیدار کیا. ایک مرتبہ دیدار جو ہے اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے کیا, اور ایک مرتبہ جو ہے وہ دل کی آنکھ سے کیا. اور اسی بات کو اشارتاً یوں سمجھ لیجیے کہ پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, ایک مرتبہ نہیں بلکہ میرے حبیب نے تو مجھے 2 مرتبہ دیکھا ہے. اور اس میں یہ بات بھی ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی جو ہے وہ کس بات پر مبنی ہے, وہ کس کی بنیاد پر نہیں, بلکہ اس بارے میں میرے شیخ اور میرے مرشد نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا. میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج میں آپ کو مختلف باتیں ملیں گی. ایک بات آپ کو یہ ملے گی کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے,
پھر آپ کو یہ بات ملے گی آسمانوں کی طرف گئے، یہ بات ملے گی جبریل امین کو دیکھا، یہ بات ملے گی کہ رب العالمین کو دل کی آنکھ سے دیکھا، یہ بات ملے گی رب العالمین کو سر اقدس کی آنکھوں سے دیکھا. تمام کی تمام باتیں بالکل درست ہیں. بات یہ ہے کہ جیسا آگے مخاطب تھا اسی کے حسب حال میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے. جیسا مخاطب تھا مشرکین کے سامنے بیان فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا، انہوں نے نقشہ پوچھنا شروع کر دیا. جیسا جس کا ایمان تھا اس کے ایمان کی قوت کے مطابق کلام ہوتا چلا گیا. اور یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ہے وہ اصل میں وہ اس بات پر مبنی نہیں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ان کی شان کو کم پایا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، بلکہ معراج جب ہوئی وہ واقعہ تو اس وقت تھا جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی شادی میں بھی نہیں آئی تھی، بلکہ بعض روایت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کل 1.5 سال کی تھیں. اور اس میں اس بات کا بھی جواب آ گیا جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، کہ میں نے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کو شب معراج میں گم نہ پایا. آپ نے یہ بات جو فرمائی اس کے بارے میں علماء یہی بات کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس حضرت ام المومنین جو ہے سرکار مدینہ کے ساتھ تھی ہی نہیں. اس وقت پر یہ حدیث کے ضعیف ہونے کے یا اس کے موضوع ہونے کے یا اس کے ناقابل قبول ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ راوی ضعیف ہوتے ہیں، یا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ روایت نہیں بلکہ درایتاً ضعیف ہوتی ہے کہ واقعہ اس ہو سکتا نہیں، عقل مانتی نہیں ہے. تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ درایتاً ضعیف ہے. روایتاً اگر ضعیف نہ بھی ہو مگر درایتاً ضعیف ہے کہ حضرت ام المومنین کی شادی ہوئی نہیں، اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی، یا پیدا ہوئی تو کل 1.5 سال کی تھی. اس وقت کا یہ واقعہ وہ جو فرمایا کہ میں نے آقا کے جسم کو گم نہیں پایا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے یہ بات کہی جائے گی کہ حدیث جو ہے وہ روایت نہ کرتے صحیح ہو بھی جائے مگر درایتاً درست نہیں ہے. اور آخر میں اس بارے میں اتنا کلام ضرور کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک جو ہے کہ میرے آقا نے رب کو دیکھا اور ایک میں آتا ہے رب کو نہیں دیکھا، یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا خانہ کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر نہیں گئے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نہیں گئے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ گئے، اور دونوں حدیثیں جو ہیں وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا جانا جو ہے وہ ثابت ہے، کیونکہ جنہوں نے نہ جانے والی روایت کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت پر وہ موجود نہ ہوں، یہ بات ممکن ہے اس وقت پر وہ موجود نہ ہوں. اسی طرح جنہوں نے کہا نہیں دیکھا سر اقدس کی آنکھوں سے ان پر وہ حدیث راجع ہو جائے گی جنہوں نے کہا کہ دیکھا ہے، کیونکہ ان تک وہ روایت نہ پہنچی ہو جو کہ دیکھنے والی ہے.